بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گریڈ 9 انگلش اے یونٹ نمبر 5 ڈیفوڈلز. اسٹوڈینٹس ریممبر اٹ, وی ہیو 2 poems ان انگلش اے. ان دونوں پوئم میں سے کوئی ایک کی سمری پیپر میں مسٹ ہے, آنی ہی آنی, اور ایک سمری 5 marks کی ہے. تو پہلی سمری ہے آپ کی ڈیفوڈلز. آج ہم ڈیفوڈلز پہ ڈسکس کریں گے. ڈیفوڈل کا پوئٹ ہے ولیم ورڈسورتھ. ڈیفوڈل کو رائٹ کرنے والا, اس کو لکھنے والا, اس کا نام ولیم ورڈسورتھ ہے. تو آج ہم اس کی سمری سٹارٹ کریں گے. یہ بیسیکلی کہ نیچر کو پسند کرنے والا شاعر ہے. اس نے پوئم لکھی کہ یہ ایک دیہات کے قریب سے گزر رہا ہوتا ہے. جھیل کے کنارے کچھ ڈیفوڈلز کو دیکھتا ہے, اور ڈیفوڈلز ہوا میں لہرا رہے ہوتے ہیں, جھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس کو یہ سین بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ سین اس کے ذہن پہ ہمیشہ کے لیے فکس ہو جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے جب میں سیڈ ہوتا ہوں تو میں ڈیفوڈلز اسی سین کو میں اپنے مائنڈ میں لاتا ہوں تو مجھے خوشی ملتی ہے. مطلب کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی خوشیاں بخیر رکھی ہیں. ہم نے خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہمیں کیا چیز اچھی لگتی ہے, پھر وہ ہمارے مائنڈ میں سیو ہو جاتی ہے. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو وہ چیز ہمارے مائنڈ میں, ہم اس کو میمورائز کرتے ہیں تو ایک خوشی ملتی ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے ہماری لائف میں. ہم بہت سے ایسے واقعات جس کو ہم اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں, یاد کریں تو خوشیاں محسوس ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی قدرت کو پسند کرنے والا ہے, اس لیے اس نے ڈیفوڈلز پہ یہ نظم لکھ دی. تو آپ نے اس کی ٹرانسلیشن پریپیئر نہیں کرنی, جسٹ پیپر میں سمری رائٹ کریں گے ان انگلش. اردو ٹرانسلیشن میں ساتھ ساتھ کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اس پوئم کے اندر ہے کیا. ویسے سمری تو میں نے ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس کا, بٹ اب اس کی ریڈنگ کریں گے. دس پوئم ہیز بین ریٹن بائی ولیم ورڈسورتھ. یہ نظم ولیم ورڈسورتھ نے لکھی ہے. رومانٹک پوئٹ, جو ایک رومانوی شاعر ہے. ہی از نون, وہ جانا جاتا ہے, ایز اے پوئٹ آف نیچر, قدرتی یا فطرت کے شاعر کے طور پہ. بیکاز, کیونکہ آف ہز لو فار اٹ, اس سے اس کی محبت کی وجہ سے. کہتے ہیں یہ قدرت سے اس کی محبت کی وجہ سے یہ جانا جاتا ہے. قدرت مطلب فطرت سے, نیچر سے. موسٹ آف ہز پوئمز, اس کی بہت سی پوئمز ڈسکرائب, بیان کرتی ہیں نیچر, قدرت کو, اینڈ اٹس بیوٹی, اور اس کی خوبصورتی کو. اس کی بہت سی نظمیں قدرت اور خوبصورتی کو بیان کرتی ہیں. ان دس پوئم, اس نظم میں, ہی ڈسکرائبس, وہ بیان کرتا ہے, این ایکسپیرئنس آف انجوائمنٹ, لطف اندوز ہونے کے ایک تجربے کو, ایٹ دا سائٹ آف بیوٹیفل ڈیفوڈلز. کس کے نظارے کو؟ ڈیفوڈلز کے خوبصورت نظارے کو. ٹھیک ہے, مطلب ڈیفوڈل کیا ہے؟ آبی نرگس ہیں. یہ آبی نرگس اسے آبی نرگس یہ پھول ہے ایک ڈیفوڈل بیسیکلی, جو پانی میں پیدا ہوتا ہے, پانی میں ہی رہتا ہے, اور پانی میں ہی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, یہ ختم ہوتا ہے. تو یہ آبی نرگس کے نظاروں سے حاصل ہونے والی خوشی کا, اس میں خوشی سے جو تجربہ لیتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے اس پوئم میں, کہ کیا ایکسپیرینس ملا اسے. اس نے ڈیفوڈلز دیکھے, خوشی ہوئی, اس کا ایکسپیرینس کیا لیا پھر اس نے. کہتے ہیں کہ once he was walking in the country side, once ایک دفعہ, he was walking, وہ چل رہا تھا, in the country side, دیہات کی طرف, when جب, he came across a large number of daffodils, جب he came across, جب وہ گزرا, a large number of daffodils, ڈیفوڈلز کی بہت بڑی تعداد کے پاس سے جب گزرا, growing, جو اگے ہوئے تھے, along the bank of a lake, جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ایک دفعہ وہ دیہاتی علاقے سے گزرا, جب اس نے نرگس کے پھولوں کو, یعنی کہ اس نے جب نرگس کے پھولوں کو دیکھا. the flowers were moving and dancing in the breeze, تو پھول موو کر رہے تھے, حرکت کر رہے تھے, and dancing in the breeze, اور ہوا میں لہرا رہے تھے. اچھا, یہاں پہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, وہ دیہات کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے بہت بڑے ڈیفوڈلز کی, آبی نرگس کی تعداد کو دیکھا, along the bank of lake, جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ اس نے جب یہ ڈیفوڈلز کی تعداد کو دیکھا,
تو کیا کر رہے تھے؟ the flowers were moving, پھول حرکت کر رہے تھے، اینڈ ڈانسنگ، اور لہرا رہے تھے، ان دا بریز، ہوا میں. اب دیکھیں پھول تو ڈانس نہیں کرتا، کیا ڈانس کرتا ہے؟ بیسیکلی ہوا میں پھولوں کا لہرانا، اس کو کہا گیا ہے ڈانسنگ. یہ ہے میٹافور، اور میٹافور کہتے ہیں تشبیہ دینا. ٹھیک ہے، یہ میٹافور ہے یہاں پہ. فلاورز فار موونگ، پھول حرکت کر رہے تھے، اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز، اور ہوا میں ڈانس کر، پھول ڈانس نہیں کر رہے. تشبیہ دی گئی ہے کہ ہوا سے پھول جو ہے نا وہ حرکت کر رہے ہیں، تو شاعر نے اس کو ڈانس کا نام دے دیا. ٹھیک ہے، میٹافور. ایز اے ریزلٹ، نتیجے کے طور پر، وین ایور، جب کبھی، ہی از الون، جب وہ تنہا ہوتا ہے، اینڈ ان اے تھنکنگ سیڈ موڈ، اور جب وہ پریشان ہوتا ہے، اداس اور غمگین ہوتا ہے، دا سیم سائٹ کمز ان ٹو ہز امیجینیشن، یہی منظر اس کے تصورات میں آتا ہے. اینڈ فیلز ہز ہارٹ ود پلیئر، اینڈ فیلز ہز ہارٹ ود پلیئر، اور اس کے دل کو وہ خوشی محسوس کرتا ہے. دس ایکسپیرئنس، یہ تجربہ، ہیز بیکم اے پرماننٹ سورس، ایک مکمل ذریعہ بن چکا ہے، آف پلیئر، خوشی کا، فار دا پوئٹ، شاعر کے لیے. یعنی کہ یہ منظر شاعر کے لیے مکمل مستقل خوشی کا ذریعہ بن چکا ہے. اس کو آپ ضرور یاد کیجئے گا. اس سمری کو کل میں انشاءاللہ یہ ٹیسٹ لوں گا، اس کا کل آپ رائٹ کریں گے. اگین اس کی ریڈنگ سن لیں. دس پوئم ہیز بین ریٹن بائی ولیم ورڈسورتھ، a romantic poet. He is known as a poet of nature because of his love for it. Most of his poems describe nature and its beauty. In this poem, he describes an experience of enjoyment at the sight of daffodils. Once he was walking in the countryside when he came across a large number of daffodils growing along a bank of a lake. The flowers were moving and dancing in the breeze. This sight delighted the poet, and he looked at the flowers for a long time. This sight left a lasting impression on his memory. As a result, whenever he is alone and in a thinking, sad mood, the same sight comes into his imagination and fills his heart with pleasure. This experience has become a permanent source of pleasure for the poet. Thank you so much. Allah Hafiz.